آئین کی خلاف ورزی ہے، ہم نے آئین کی پاسداری کے لیے جدوجہد کی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عاصمہ شرازی صاحبہ. عاصمہ صاحبہ، یقینی طور پہ آپ نے فواد چودھری کی گفتگو بھی سنی ہے، آپ نے شیخ رشید کو بھی سن لیا ہے، اور بیرسٹر علی ظفر جو کہ وہ بھی میڈیا کے نمائندگان سے بات چیت کر رہے تھے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے، تو تینوں ظاہر ہے کہ اپنا موقف ان کا جو ہے وہ سنا گیا ہے اور ان کو کامیابی ملی ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ تحریک انصاف کا موقف ہے جو کہ وہ پیش کر رہے تھے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کے بعد ابہام ختم ہو جائے گا یا ابہام بڑھ جائے گا؟ تو یہ جو اب کیس ہے، اس میں جیسے دو چیزیں کہی گئی ہیں نا ابھی تک جو ہمارے سامنے اطلاعات آئی ہیں کہ صدر مملکت پنجاب کے اندر انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ تجویز کریں گے، اور خیبر پختونخوا کے گورنر کو کہا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر وہاں پر اعلان کریں اپنے صوبے کے اندر کہ وہ کون سی الیکشن کی تاریخ ہوگی. لیکن یہ کوئی پورا مکمل ظاہر نہیں ہے، اسی لیے کل جو اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا جو ہے اپنے فل بینچ کی جو استدعا تھی وہ واپس لے لی تھی. میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی جو حکمران اتحاد ہے وہ اس معاملے کے اوپر فل بینچ کی استدعا کرے گا، اپیل میں جائے گا اس فیصلے کو سننے کے لیے. تو ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 90 دنوں کے اندر امپلیمنٹیشن کا جو معاملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ شفاف الیکشن کرانا بھی آئین کی ہی ذمہ داری ہے، آئین کے اندر ہی لکھی گئی ہے، اور وہ شفاف الیکشن کے جو بندوبست ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کو کرنے ہیں. تو وہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اب سے نہیں، کئی پچھلے جب اسمبلی جب تحلیل کی تھی قومی اسمبلی، اس وقت بھی ان کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ نہ تو ووٹر لسٹیں ہیں نہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں جو ان کا آیا تھا کہ فوج نے کہا ہم معاونت نہیں کریں گے، عدلیہ نے کہا ہم معاونت نہیں کریں گے، تو کیسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کرے گا انتخابات کو؟ پھر اگر ووٹر لسٹیں بن جاتی ہیں سینسس کے بعد اور عام انتخابات ہوتے ہیں ان لسٹوں پہ، تو یہ جو دو صوبائی اسمبلیاں ان کے انتخابات پہلے ہو جائیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہوگا. پھر جب عام انتخابات کا انعقاد ہوگا اس وقت دو صوبوں کے اندر دو سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہوں گی، اس کے اوپر اس کی شفافیت پہ بھی سوال اٹھے گا، تو کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ بحران جنم لے رہا ہے، یہ بحران آج حل نہیں ہوا، یہ بحران جنم لے رہا ہے، اور یہ بحران کہاں تک جائے گا اس کا متحمل پاکستان ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اگین یہ بحران جنم ہی نہ لیتا اگر 63A کی تشریح سپریم کورٹ نے درست کی ہوتی، آئین کے مطابق کی ہوتی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو اب تاریخ کا حصہ بنے گی، لیکن اب اس وقت سب سے بڑا جو بحران ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہوگا. ووٹر لسٹیں پرانی ہیں، ان کے اوپر الیکشن ہوں گے، اگلا عام انتخاب اور دو صوبوں کا اور اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، وہ نئی ووٹر لسٹوں کے اوپر ہوگا. تو یہ کس طرح کا الیکشن ہوگا، یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سمجھ سے یہ بالا تر ہے. اور پھر آپ نے کل سوچا کہ سنا آپ نے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر آپ سے ہم یعنی کہ ہماری نہ پورے ہوئے یعنی دوبارہ سے اسمبلی کو بحال کیا گیا ہم پھر تحلیل کر دیں گے. تو کیا گارنٹی ہے کہ تحریک انصاف اگر اس کو میجورٹی وہاں پہ نہیں ملتی صوبائی الیکشنز کے اندر، یا ان کو سادہ اکثریت نہیں ملتی، تو وہ پھر اسمبلی نہ تحلیل کر دیں؟ تو یہ تو ایک ایسی ایک وش لسٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ گھما دیا گیا ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا حکومت کیا کرتی ہے. آج سیاسی جماعتوں کا اجلاس بھی بلایا ہے وزیر اعظم نے. دوسری طرف آپ کی معیشت کے دروازے جو ہے وہ دیکھیے وہ کیسے کس صورتحال میں آپ کی معیشت کھڑی ہوئی ہے، کس دروازے کے اوپر IMF نے پھر انکار کر دیے. تو یہ ساری چیزیں تو بڑی تشویشناک ہیں اور یہ صورتحال بھی سمجھنے والی لگ نہیں رہی. اچھا عاصمہ شرازی صاحبہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس طریقے سے صورتحال ہے وہ لگتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، بڑی تشویشناک صورتحال کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، لیکن 90 روز کا جو ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کو کہا گیا ہے. ایسے میں الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان جو ہے وہ آپس میں آن بورڈ ہو کے بیٹھیں گے، اختیارات پر بات کی جائے گی اور جتنے وسائل ہیں اس پر بات کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے بھی صدر پاکستان نے خط لکھا تھا اور وہ معاملہ بھی سامنے آیا تھا کہ جس طریقے سے چیف الیکشن کمیشن کو مخاطب کیا تھا اور انہوں نے اس بات پہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہت الگ طریقے کے الفاظ استعمال کیے، بہت غلط زمرے میں ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. تو اس طرح سے معاملہ کیا حل ہو پائے گا؟ کہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو پائے گی؟ دیکھیے ابھی تک جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ سپریم کورٹ اور نہ ہی صدر مملکت یہ سمجھنے کو تیار ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی ہے، وہ کسی کے زیر تحت نہیں ہے.
اس کے اختیارات بھی اتنے ہی ہیں جس طرح سے ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو آرڈر نہیں کر سکتے، جو کہ صدر مملکت نے اپنے خط میں کیا تھا۔ تو یہ بات کوئی بھی سمجھنے کو اس کو تیار نہیں ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے۔ تو جب یہ سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کو بات، تو پھر ظاہر ہے کہ آج دیکھیے نا، آج کتنی بڑی سختی کی بات ہے کہ صدر ٹھیک ہے، مملکت عاصمہ شرازی صاحب ہمارے ساتھ